الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین بزم، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم روحی فدا دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار نائب پروردگار ہستی انسانیت کی اولین فصل نوبہار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ مس سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حضرات محترم، باوقار بزرگوں اور دوستو، اس وقت پوری دنیا رئیس المناظرین، رئیس القلب حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کی یاد میں محافل کا انعقاد کر رہی ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری کو اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی شخصیت ہفت جہت کی مالک تھی۔ ان کے آئین وجود میں اپنے دور کے رازی و غزالی گم تھے۔ وہ اپنے دور کے مناظر تھے جنہوں نے بے شمار زمینوں کو فتح کیا ہے۔ وہ حافظ ملت کے جانثار اور باوفا تلامذہ میں تھے جنہوں نے اپنے استاد گرامی کے حکم کے مطابق جمشید پور کی زمین، جو لوہے اور کوئلے کی زمین تھی، انہوں نے اسے سینچ کر اپنے اخلاص سے اور اپنے جذبہ دل سے مخملی بنا دیا ہے۔ ان کی بہترین یادگار مدرسہ فیض العلوم ہے، جو گزشتہ 50 سالوں سے علم و فن کے آفتاب و مہتاب کو پیدا کر رہا ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اپنی تنظیمی اور تحریکی سرگرمیوں کے ذریعے سے مسلک امام محمد رضا کو پوری دنیا میں نمایاں طور پہ پیش کیا ہے۔ علامہ ارشد القادری جیسی شخصیتیں آفاق کی وسعتوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ فتاوی رضویہ کے بعد رضویات کے حوالے سے اور معمولات اہل سنت کو مبرہن انداز میں زلزلہ، زیر و زبر اور اس جیسی دوسری کتابوں کے ذریعے سے علامہ ارشد القادری نے استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے۔ ان کی تحریروں کے پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ علم و فن کی کائنات نکھرتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ علامہ ارشد القادری جہاں بھی گئے، دنیا کے جس ملک میں گئے، انہوں نے تحریک و تنظیم کے حوالے سے، مدرسوں کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے
دلوں کے اصلاح کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ عابد شب زندہ دار تھے، ان کی برستی آنکھوں کا آبشار ہم سب نے دیکھا ہے۔ وہ ماہی بیاب کی طرح ان کا دل ہمیشہ ملت بیضا کے شیرازہ بندیوں کے حوالے سے دھڑکتا ہوا رہتا تھا۔ علامہ مشروق قادری رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے بعد اب ہمیں ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جن کا دل ملت بیضا کے حوالے سے بڑا ہی گداز تھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا، انہیں جو کچھ کیا ہے مسلک کے حق کے لیے کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو علامہ مشروق قادری نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے وہ جولانی بخشی اور وہ شباب بخشا کہ آئندہ صدی میں آنے والے جتنے افراد مسلک امام محمد رضا کو پڑھنا چاہیں گے اور اس پہ عمل کرنا چاہیں گے، وہ علامہ ارشد کی محنتوں کو بھول نہیں سکتے۔ سورینام ہو، ہالینڈ ہو، برطانیہ ہو، ماریشس ہو، ہندوستان کی زمین ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ تمام وہ خطے ہیں جہاں اردو بولنے والے افراد موجود ہیں۔ کوئی دنیا میں، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے، اردو بولنے والا طبقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو علامہ ارشد کو جانتا نہ ہو۔ میں نے جن ملکوں کا شمار کیا ہے بھی نام، ان تمام ممالک میں علامہ ارشد نے اپنا نشان چھوڑا ہے اور اپنی دقت ترازی اور محنت کوشی کے حوالے سے شاہراہ حیات پر وہ کام کیا ہے جسے صدیاں سلام پیش کرتی رہیں گی۔ برطانیہ کی زمین میں آج جو ورلڈ سائنس مشن موجود ہے، اس کے پس منظر میں علامہ مشروق قادری ہیں۔ یہ ان کی فکر تھی کہ یہاں مشن کی تعمیر کی جائے تاکہ مغربی یورپ، لندن اس کا مرکز ہے اور یہاں سے کام پوری دنیا میں ہو۔ آج الحمدللہ برطانیہ کی زمین میں 600 کے قریب جو مسجدیں موجود ہیں، ان مساجد کی بنیاد میں علامہ مشروق قادری کا خون جگر شامل ہے، اخلاص شامل ہے، محبت شامل ہے، درد جگر شامل ہے، آہ سوزاں شامل ہے، آہ سحرگاہی شامل ہے، لذت سحرخیزی شامل ہے۔ ان کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی طہارت ہے، ان کی شب بیداری ہے، ان کا کاروان سفر ہے، ان کا جد و جہد ہے، ان کی تحریکی اور تنظیمی چلواگاہیں ہیں، آج یہاں موجود ہیں۔ بے شمار علماء ہندوستان سے آئے، پاکستان سے آئے یہاں، اس کی بنیاد میں علامہ مشروق قادری کی محنتوں کا اثر ہے۔ علامہ مشروق قادری تقریباً 17 یا 18 ماہ انہوں نے یہاں برطانیہ میں گزارا، مگر انہوں نے اس مختصر سے مرحلے میں اتنا بڑا کام انجام دیا ہے کہ آج برطانیہ کی نئی نسلیں بھی علامہ مشروق قادری کو جانتی ہیں، اس لیے کہ جو مسجدیں ہیں، جو مراکز ہیں اور جو مدرسے اور کالج ہیں یہاں پر، اس کی بنیاد کے پتھر میں علامہ شامل ہیں، اور ان کے دیوار و در سے علامہ مشروق قادری کی آہ سحرگاہی، ان کی اذان بلالی، ان کا سوز جگر آج بھی دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مشروق قادری کتابوں کو پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے دلائل کے وقار کے ساتھ کہا ہے، اور انہوں نے پوری سنی دنیا کو استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے، مناظرانہ قوتوں سے نوازا ہے۔ لوگ جو باطل قوتوں سے براہ راست مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ زلزلہ کو پڑھیں، زیر و زبر کو پڑھیں، تبلیغی جماعت کو پڑھیں۔ میں نے بے شمار ایسے دیابنا کو علامہ کی یہ کتاب زلزلہ دی ہے پڑھنے کے لیے۔ جب میں نے ان سے مہینے کے بعد پوچھا کہ کیا آپ نے محسوس کیا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو زلزلے میں عامر عثمانی جواب لکھا ہے کہ ہمارے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بلا شبہ بہت بڑا قرض تھا اہل سنت والجماعت کا، جسے علامہ مشروق قادری نے ادا کیا ہے، مگر افسوس کہ ہم علامہ کے علم کے، ان کی تحریر کے، ان کی تنظیمی تحریکی کوششوں کے ہم معترف تو ضرور ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ یقین جانے دعوت اسلامی کے قیام میں علامہ مشروق قادری کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر علامہ مشروق قادری نہ ہوتے، ان کی فکر شامل حال نہ ہوتی، ان کا درد جگر شامل حال نہ ہوتا، ان کی محنتیں، دقت ترازی اور ان کی مستقبل بینی شامل حال نہ ہوتی، تو آج دعوت اسلامی جیسا عظیم اصلاحی کارواں رواں دواں نہ ہوتا۔ اس کے پس منظر میں علامہ مشروق قادری ہیں۔ علامہ الیاس قادری صاحب کو
انہوں نے امیر جماعت بنایا۔ میمن مسجد کراچی میں حضرت علامہ نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اس کے اصولیات بنائے، اس کے ضوابط بنائے، اور اس وقت انہوں نے کراچی میں جتنے منتخب علماء تھے، موقر علماء، باصلاحیت علماء، حضرت علامہ ظفر نعمانی علیہ رحمہ سے لے کر اور حضرت علامہ سید وقار الدین سے لے کر اور جتنے اور دو سے علماء کرام وہاں موجود تھے، ان سب کے ساتھ علامہ نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا الیاس قادری کو امیر جماعت بنایا، اور جب تک علامہ باحیات رہے اس کی سرپرستی آپ فرماتے رہے۔ دہلی کی زمین محبتوں کی زمین ہے، خانقاہوں کی زمین ہے، دہلی کی زمین باعث خواجگان کی چوکھٹ ہے، دہلی کی زمین مراقبی کی زمین ہے، مجاہدات کی زمین ہے، دہلی کی زمین آہ سحرگاہی کی زمین ہے، دہلی کی زمین سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے، نظام الدین محبوب الہی کی زمین ہے، حضرت سیدنا خواجہ نصر الدین چراغ محمود دہلوی کی زمین ہے، دہلی کی زمین امیر خسرو کی زمین ہے، دہلی کی زمین شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زمین ہے، دہلی کی زمین کفن بردوشوں کی زمین ہے، دہلی کی زمین فقہا کی زمین ہے، دہلی کی زمین اغواس و اقطاب کی زمین ہے، دہلی کی زمین جانثاروں کی زمین ہے، دہلی کی زمین خدا ترسوں کی زمین ہے، دہلی کی زمین اپنے دل میں چراغ زندگی روشن کرنے والے ارباب وفا کی زمین ہے۔ اس زمین کو لوگ 1857 کے بعد بھول گئے تھے کہ یہ زمین کی خاک میں جو آسودہ خواب آسمان کے ستارے جو سو رہے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنی خانقاہوں سے علم و فن، عشق رسالت کی خیرات بانٹی تھی، مگر لوگ بھول گئے تھے۔ علامہ اشرف قادری نے محسوس کیا کہ دہلی کی زمین ہماری زمین ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اور اس سے پہلے اس زمین پر علم و فن کے کارواں اس زمین سے گزرتے رہے ہیں۔ یہاں بے شمار خانقاہیں تھیں مگر خاموش تھیں، لوگ مصلحتوں کے لباس میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہاں میلاد پڑھنا، وہاں جلوس نکالنا، وہاں نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا، وہاں غوث پاک کی بارگاہ فاتحہ دلانی، اپنے بزرگوں کی یاد کو منانا شرک اور بدعت سمجھا جا رہا تھا۔ حضرت علامہ اشرف قادری نے کہا کہ دہلی کی زمین تو ہماری زمین ہے۔ ٹھیک ہے، 1857 کے بعد اور پھر تقسیم ہند کے بعد بے شمار خانقاہیں اجڑ گئی، لوگ پاکستان چلے گئے، مگر یہ زمین تو ہماری ہے۔ پھر دوبارہ ہمیں چراغ، دہلی کے چراغ کو روشن کرنا ہوگا، پھر ہمیں نظام الدین محبوب الہی کی بات کرنی ہوگی، پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی جلوہ گاہی کو سنوارنا ہوگا، پھر ہمیں اپنے ماضی کو یاد کرنا ہوگا، پھر ہمیں اپنی عظمت رفتہ کو لوٹانا ہوگا، پھر سرکار خواجہ اجمیر کی بات کرنی ہوگی۔ یہ زمین ہماری زمین ہے، یہ محبتوں کی زمین ہے، یہ زمین کا تمطراق کہتا ہے کہ میرا ہے، میری زمین ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا مدار مقدس کہتا ہے کہ زمین ہماری ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ کہتی ہے کہ ہمیں زمین ہماری ہے۔ آہ سحرگاہی سے اپنے وجود کو باضابطہ طور پر مرصع کرنے والے ارباب وفا کیش حضرت سرمد کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ علامہ اشرف قادری نے اس سب کا قرض ادا کیا ہے، اور وہاں آپ نے سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے ایک ادارہ بنوایا، جامع نظام الدین۔ واللہ العظیم بظاہر تو یہ کوئی بہت بڑا ادارہ تو نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ان کا منصوبہ تھا اس حوالے سے ایک بہت بڑی زمین پہ ادارہ قائم ہوتا، پر افسوس کسی وجہ سے اسے آپ گردش ایام کی ستم ظریفی کہیے، حالات زمانہ کی مصلحتیں کہیے، یا بعض ارباب وفا کیش نے جو سلوک کیا علامہ کے ساتھ، یہ اس کا نتیجہ کہیے۔ بہرکیف علامہ اشرف قادری نے نظام الدین محبوب الہی کے نام سے منسوب جامع نظام الدین اولیاء دہلی میں بنوایا۔ ایک زمانے سے ہندوستان کے علماء کا ربط و ضبط، علمی ربط و ضبط، فکری ربط و ضبط، اعتقادی ربط و ضبط، قلمی ربط و ضبط، کتابی ربط و ضبط، لسانی تعلق اور رابطہ ٹوٹ چکا تھا عالم عرب سے۔ علامہ اشرف قادری کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستان کے علماء پر، تلامذہ پر اور ارباب علم و دانش پر، جس کے لیے ایک زمانہ انہیں دعاؤں سے نوازتا رہے گا کہ علامہ ارشد نے ہندوستان کے علماء کا، علماء اہل سنت کا ٹوٹا ہوا رابطہ عالم اسلام سے اور عالم عرب سے دوبارہ آپ نے بحال کیا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ نے جامع نظام الدین کا معادلہ آپ نے جامع ازہر سے کروایا۔ آج ہندوستان میں ہزاروں ازہری علماء آپ کو ملیں گے،
اور یہ سب کے سب علامہ اشرف قادری کی محنتوں کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علامہ ارشد کی روح پاک کے ایصال ثواب کے لیے اپنے مدرسوں میں، اپنی لائبریریوں کو، اپنے مہمان خانوں کو، اپنے کانفرنس ہالوں کو، اور اسی طرح جو ہے اپنے مختلف اکیڈمیز کو علامہ اشرف قادری کے نام سے منسوب کرے۔ علامہ اشرف قادری ہماری فکر کا نام ہے، علامہ اشرف قادری ہمارے احساسات کا نام ہے، علامہ اشرف قادری ہمارے قلمی شعور کا نام ہے، علامہ اشرف قادری جہد مسلسل کا نام ہے، علامہ اشرف قادری آہ سحرگاہی کا نام ہے، علامہ اشرف قادری امام احمد رضا کے بے باک سپاہی کا نام ہے۔ علامہ اشرف قادری نے ملت بیضا کی دکھتی ہوئی رگوں پر تسکین کا مرہم رکھا ہے۔ علامہ اشرف قادری ایک مصلح کا نام ہے، علامہ اشرف قادری ایک مسیحا کا نام ہے، علامہ اشرف قادری برستی ہوئی آنکھوں کے آبشار کے ساتھ ایک ایسے عابد شب زندہ دار کا نام ہے جس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ علامہ اشرف قادری نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو، یعنی کہ بے شمار زبانوں کو قوت گویائی علامہ نے عطا فرمائی تھے، اور ایسے منکسر مزاج کہ لگتا ایسا تھا کہ علم و فن کا یہ آسمان ہے جو زمین پہ جھکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ کی قبر پاک پر اپنی رحمتوں کے بارش فرمائے۔ جو لوگ علامہ اشرف قادری کو اپنی محافل میں، اپنے جلسوں میں اور اپنی خانقاہوں میں اور اپنی درسگاہوں میں یاد کر رہے ہیں، یقینی طور پر وہ علامہ کے روح پاک سے یقیناً فیض یاب ہوں گے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہم علامہ کو نہ بھولیں۔ آج ان کے وصال کے بعد ملت بیضا اور خاص کر مسلک امام محمد رضا کے ماننے والے جس قدر انتشار کا شکار ہیں، اسٹیج ہمارا انتشار کا شکار ہے، خانقاہیں ہماری انتشار کا شکار ہیں، محافل ہمارے انتشار کا شکار ہیں، کانفرنسیں ہماری انتشار کا شکار ہیں، آراس ہمارے انتشار کا شکار ہیں، علماء ہمارے انتشار کا شکار ہیں، ارباب قلم ہمارے انتشار کا شکار ہیں، مشائخ ہمارے انتشار کا شکار ہیں، علماء ہمارے انتشار کا شکار ہیں، مدرسین ہمارے انتشار کا شکار ہیں۔ دلوں سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ واللہ رسیم، اگر عہد حاضر میں اس وقت علامہ موجود ہوتے تو ملت بیضا کا یہ حال نہ ہوتا، مسلک امام محمد رضا کا یہ حال نہ ہوتا، ہمارے خانقاہوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے افکار کو مسلط کرنا جانتے ہیں مگر ہمارے یہاں قوت برداشت نہیں ہے۔ علامہ اشرف قادری نے ہمیں قوت برداشت سکھایا ہے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو آج ملت بیضا کا یہ حال نہ ہوتا۔ افسوس کہ ہماری سنی دنیا جسے ہم مسلک اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، علامہ اشرف قادری کے وصال کے بعد یہ سنی دنیا دوبارہ کسی ارشد القادری کو پیدا نہ کر سکی۔ یہ ہماری بہت بڑی محرومیت ہے۔ وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہونے نہ دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ اشرف قادری کی قبر پاک پر رحمتوں کے پھول برسائے اور اس شہید عشق و محبت کے کاروان سفر کی گرد راہ کی حیثیت سے ہمیں اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ مسئلہ ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حکومت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔